امام کی طرف نہیں، اور آپ کی دعوت میں مرکزی نقطہ ہوتا ہے آج جو فلاں امام کی طرف، فلاں امام کی طرف۔ مولانا طارق مسعود صاحب، مشہور سوشل میڈیا کے لطیفے سنانے والے، جو ابھی تازہ کلپ ہے ان کا، آپ نے شاید سنا ہو، وہ کہہ رہے ہیں، بچے ویسے تو بڑے چیلنج دیتے رہتے ہیں، کہہ رہے ہیں جی یہ ہم سے امام ابو حنیفہ چھڑا کر ہمیں نبی پر لانا چاہ رہے ہیں۔ بالکل تازہ کلپ موجود ہے، آپ سن لیں، ابو حنیفہ چھڑا کر اللہ کے نبی پر لانا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ فوراً ان کو خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، پھر جھیپ مٹانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات نہیں، اپنی رائے پر لانا چاہ رہے ہیں۔ پہلے کہا وہ صحیح کہا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم۔ غار حرا میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا، جبریل امین قرآن مجید کی پہلی 5 آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ نبوت کا آغاز ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن گئے، اور اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ تبلیغ کریں، اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں اللہ کے اس پیغام کو پہنچاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، سیدہ خدیجہ مسلمان ہوئیں، سیدنا علی مسلمان ہوئے، آپ کے غلام سیدنا زید بن حارثہ مسلمان ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 10 15 20 اور ایک جماعت تیار ہو گئی، اور ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، اور پھر جماعت 13 سال میں بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی ہو گئی، اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم بھی بڑھتے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا کہ اب مکہ چھوڑ کے آپ مدینہ چلے جائیں۔ پھر مدینہ کی 10 سال کی زندگی، بھرپور زندگی، قرآن مجید کے نزول کی زندگی، احکامات کے نازل ہونے کی زندگی، اور پوری ایک اسلامی ریاست، مملکت گویا وجود میں آ گئی۔ صحابہ کا جمع غفیر تھا، وہ جو مختلف قوموں سے تعلق رکھتے تھے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، ان سب کے لیے ایک ہی پیغام تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس قرآن مجید کے نزول کے وقت اولین مخاطب وہی لوگ تھے، ہر حکم کے مخاطب وہی لوگ تھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے بھی مخاطب وہی لوگ تھے، ان کو کہا گیا کہ سارے مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی نہ کرو۔ اللہ کی رسی ہوا حبل اللہ المتین، اللہ کے نبی نے خود کہا یہ رسی اللہ کا قرآن ہے، اس قرآن کو تھام لو، اس قرآن کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ۔ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے دستور، ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، اسلوب سب نازل کر دیا اس قرآن میں، اس کو پکڑ لو، تفرقہ بازی نہ کرنا، اس قرآن کے سائے میں رہنا۔
اور اس قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی عملی تفسیر، تشریح، توضیح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو چیز تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آئے۔ بار بار قرآن مجید نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی مانو اس کے رسول کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ صحابہ کرام نے ان دونوں چیزوں کو گویا حرز جان بنا لیا۔ وہ قرآن دیکھتے تھے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس قرآن کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کی تشریح توضیح کیا اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے۔ چونکہ قرآن مجید نے منع کر دیا تھا کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور تھی بھی کوئی شخصیت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بالمقابل کوئی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے، پھر بھی صحابہ کرام ٹک ٹکی باندھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کا جب موقع آیا، جب جم غفیر تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے، سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اونٹنی کے اوپر کھڑا ہو گیا، اونٹنی اس کے اوپر میں کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر میں نے چاروں طرف دیکھا، جہاں تک میری نگاہ کام کرتی تھی انسانوں کے سر نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی عرفات کے میدان میں ہے، اونٹنی پر سوار ہے، آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، ہم اللہ کے نبی کو دیکھ رہے تھے، قرآن آپ پر نازل ہو رہا تھا، ہم آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ کیا کر رہے ہیں، جو کچھ اللہ کے نبی کرتے وہ ہم کر رہے تھے، اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے۔ ایسا دیکھتے تھے کہ اگر صحابہ نے ان نظروں سے اللہ کے نبی کو نہ دیکھا ہوتا تو آج دین ہم تک نہ پہنچتا۔ آپ کے رونے کو دیکھا، رونے کے انداز کو دیکھا، آنسوؤں تک گنے، آپ کے مسکرانے کی کیفیت کو دیکھا، آپ کے اران فرانے کی کیفیت کو دیکھتا، وضو، عبادات، معاملات، سفر کے اندر، حضر کے اندر، بارش کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ صحابہ کرام نے نوٹ کیا، کیچ کیا، محفوظ کیا، اور وہ ہم تک پہنچایا۔ ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیسے دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ممبر پر تشریف لائے، ظہر کی نماز کے بعد ممبر پر بیٹھے، آپ صحابہ کرام جمع تھے آپ کے سامنے، اور ممبر پر تشریف لانے کے بعد آپ نے کہا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رک گئے، ٹھہر گئے، آگے مزید تکلم نہیں فرمایا، اور اپنا سر مبارک نیچے کر لیا، سر مبارک نیچے کر لیا، اور رونے لگ گئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، رو رہے ہیں۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنے سر کو نیچے نہ کیا ہو، حالانکہ اللہ کے نبی نے ان کو سر نیچے کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا سر نیچے ہے، تمام صحابہ نے سر نیچے کر، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، تمام صحابہ رو رہے ہیں۔ کوئی مسجد میں ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں آنسو نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو، حالانکہ آپ نے ان کو رونے کا حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی کو دیکھ رہے تھے۔ چند ساعتوں کے بعد آپ کی آنسو تھمے، آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند بادلوں سے باہر نکل رہا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور ہمیں یہ مسکراہٹ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر یہ تبسم دنیا و مافیہ سے بہتر معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی مسکرا دیے ہیں۔ آپ کی مسکراہٹ ہماری جان تھی، آپ کی ہنسی ہماری خوشی تھی۔ جیسے اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہوئی، صحابہ اکرام کے چہروں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ کو دیکھتے تھے۔ رأیت رسول اللہ، حدیثیں اٹھائیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ یہ کر رہے تھے۔ رأیت رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور ایسا دیکھا، صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے معروف، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث امت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس دوران خاموش رہتے ہیں، اس دوران خاموش رہتے ہیں، آپ کی آواز ہم تک نہیں آتی،
پھر جب آپ قرت شروع کرتے ہیں پھر آتی ہے یہ جو اللہ اکبر اور قرت کے درمیان خاموشی ہے، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی خاموشی کو بھی انہوں نے محسوس کیا اور دیکھا کہ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ کیا زبان بند ہے آپ کی؟ آپ کے لب مبارک ہل رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خاموش تو ہیں، آواز ہم تک تو نہیں آ رہی، لیکن کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں. کیسے محسوس کیا ابو ہریرہ، آپ نے کیسے محسوس کیا؟ کہا میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہلتی ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد خاموش ہے. میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے امام کو، ہمیں حکم ہے نماز میں سجدے کی جگہ پر اپنی نظریں رکھیں، لیکن یہ صحابہ کا اعزاز دیکھیں کہ وہ نماز کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس کیفیت میں سجدہ کر رہے ہیں، کس طرح رکوع کر رہے ہیں. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو باندھنے کی کیفیت کیا ہے؟ آپ کی داڑھی مبارک ہل رہی ہے، آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی. یہ اللہ کے نبی جو خاموش ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. انہوں نے سوال کر ہی لیا، اور وہ سوال انہوں نے کیا تو اس کے نتیجے میں ایک عظیم الشان دعا ہمارے سامنے آ گئی. اللہ کے نبی نے کہا میں اس دوران پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ دعا پڑھتا ہوں. اگر ابو ہریرہ سوال نہ کرتے یہ دعا ہمارے سامنے نہ آتی. تو آپ کی خاموشی کو بھی دیکھا کہ آپ خاموش ہیں لیکن داڑھی ہل رہی ہے، تو سوال کر لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی کیا پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اس طرح انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جوتے پہن کر صحابہ کرام اور اللہ کے نبی خود بھی نماز پڑھتے تھے. کچی مسجد تھی، اس طرح کے مسلح، قالین، غالیچے نہیں تھے. جوتے پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. حکم بھی تھا جو تم میں سے مسجد میں آئے پہلے اپنے جوتا چیک کر لے، نیچے سے تلوے میں کوئی چیز لگی تو نہیں ہوئی ہے، لگی ہے تو اس کو رگڑ کے صاف کرے، آ کے نماز پڑھ لے. جوتا صاف ہے، اتارنے کی ضرورت نہیں. اب تو خیر مسجدیں ہیں، ادب ہے، اس کا آداب ہے کہ آپ جوتے باہر اتار کر آئیں. اللہ کے نبی جوتا پہن کر نماز پڑھے. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، جوتا پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ نے بھی جوتے پہن رکھے، نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتارا اور سائڈ پہ کر دیا. نماز کے دوران آپ نے یہ کام کیا، جوتی اتاری اپنی اور ایک سائڈ پہ کر دی. تمام صحابہ کرام نے اپنی جوتیاں اتاری اور سائڈ پہ کر دی نماز کے دوران. حالانکہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا نہیں، وہ صرف دیکھتے تھے. سب نے جوتیاں ایک سائڈ پہ کر دی. سلام پھیرا آپ نے پڑھ کے دیکھا سب صحابہ کی جوتیاں اتری ہوئی. فرمایا کہ تم نے جوتیاں کیوں اتاری؟ اللہ کے نبی ہم نے دیکھا، ہم نے آپ کو دیکھا، نماز کی حالت میں دیکھا، آپ نے جوتے اتار دیے، ہم نے جوتے اتار دیے. اس لیے کہ قرآن اس وقت نازل ہو رہا ہے، احکامات نازل ہو رہے ہیں. کیا پتہ یہ معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ نماز میں جوتے اتارنے کا حکم ہو، جوتوں کے بغیر نماز پڑھنے کا حکم ہو. اس لیے چونکہ آپ نے جوتے اتارے ہم نے بھی اتار دیے. آپ نے فرمایا مجھے تو جبرائیل نے آ کر بتایا کہ میرے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں نے جوتا اتار دیا. جبرائیل نے آ کر بتایا. اللہ اللہ. آپ جوتے سمیت نماز پڑھ رہے تھے اور جوتے کے تلوے میں لگی ہوئی ذرا سی گندگی، اس کا آپ کو علم نہیں ہو سکا. جبرائیل نے آ کر بتایا آپ کے جوتے کے تلوے میں گندگی لگی ہوئی ہے، سائڈ پہ کر دیں. آپ نے اتار دی. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جوتے اتار دی. یہ تھا صحابہ کرام کا انداز. حکم یہ تھا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے رسول کو دیکھو. رسول جو کر رہا ہے، جو دے رہا ہے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ. صحابہ کرام نے تو عبادات کی اتنی حفاظت کی، معاملات کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ حل کرتے تھے، چلاتے تھے اور سنتیں سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے. اب دیکھیں مشہور مثال آپ سن چکے ہیں بارہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے مسجد پر ہو جاتی ہے، لوگ پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ نے درس کے دوران کھڑا ہوا دیکھا تو آپ نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ. اب یہ کسی خاص بندے کے لیے حکم نہیں تھا، جمع کر سکا اجلسو، بیٹھ جاؤ. کسی کے لیے خاص نہیں تھا کہ فلانے کا نام لے کر آپ نے کہا، لیکن صحابہ کی سماعتوں تک اللہ کے نبی کی بات پہنچی، بیٹھ جاؤ. کسی کا نام نہیں ہے، حکم عام ہے، بیٹھ جاؤ.
اتنے اطاعت کے خوبصورت تھے صحابہ کرام، اتنے اطاعت کے تھے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا، ایک باہر تھا، وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے. یہ نہیں سوچا کہ ایک قدم جو باقی ہے اس کو بھی اندر لے آؤں، تھوڑا سا اور آگے چل جاؤں. جیسے ہی سماعتوں میں اللہ کے نبی کی آواز ٹکرائی ہے، بیٹھ جاؤ، دروازے میں ہی بیٹھ گئے. آپ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود دروازے میں بیٹھے، فرمایا تعال یا عبداللہ، عبداللہ آگے آ جاؤ. یہ تھا صحابہ کا ذوق اور شوق کہ اللہ کے نبی کی بات کانوں میں پہنچ گئی، عمل. اللہ کے نبی کو دیکھ لیا، عمل. کوئی چونچ رہا نہیں اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں. زندگی کے کسی شعبے سے متعلق ہو، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت فرما برداری کی. صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ سنتے ہیں نا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے سفیر بنا کر بھیجا تھا. سن 6 ہجری میں جب آپ عمرہ کرنے گئے، مشرکین مکہ نے حدیبیہ پر روک دیا. سفیر کے طور پر آپ نے بات چیت کے لیے کہ یہ قریشی ہیں اور ان کے رشتہ دار بھی ہیں، یہ جا کر بات چیت کریں. معزز ترین آدمی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ قریش سے بات کرو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لائے، اپنے چچا زاد بھائی کے گھر میں ٹھہرے، اور اگلے دن بات چیت کرنے جانا تھا. بات چیت کے لیے اٹھے تو ازار پہنا ہوا، دھوتی جس کو کہتے ہیں، اور قمیض پہنی ہوئی، اور دھوتی ان کی آدھی پنڈلی تک دھوتی. چچا زاد بھائی نے کہا کہ عثمان بات سنو، مشرکین مکہ جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیا، یہ عرب کے بدو لوگ زمین کو فتح کرنے نکلے، پہلے ہی وہ یہ سمجھتے ہیں، اور آپ ایک لقمے کی خاطر اس لقمے کو اٹھانے کے لیے جھک رہے ہیں. ایسا نہ کریں. کونی مار کے سیدنا حذیفہ بن یمان کو خسر پسر کی. اللہ اکبر. سیدنا حذیفہ بن یمان نے وہ لقمہ اٹھا لیا اور جو مٹی وٹی لگی تھی اس کو صاف کر کے کھا لیا. کہا رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، ایک بار نہیں کئی بار دیکھا. آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا، اللہ کے نبی اس کو اٹھا کے کھاتے تھے. اترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الہمقاء، ان بے وقوفوں کی خاطر میں اللہ کے نبی کی سنت کو ترک کر دوں؟ ان بے وقوفوں کی خاطر، جاہلوں کی خاطر میں اللہ کے نبی کی سنت کو ترک کر دوں؟ نہیں. اور ہم تو دسترخوان پر، حالانکہ دسترخوان صاف ستھرا ہوتا ہے، اس پر لقمہ گر جائے وہ نہیں اٹھاتے. اللہ کے نبی اور صحابہ تو زمین پر مٹی پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر مٹی صاف کر کے کھا جاتے تھے. ہمارا اتنا تکبر ہے کہ دسترخوان پر، صاف ستھرے دسترخوان پر بھی لقمہ گر جائے نہیں اٹھاتے. صحابہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ کی سنتوں کو دیکھا، آپ کی عادات کو دیکھا، کیونکہ ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول نے یہی قاعدہ متعین کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرنا، کبھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنی عقل کو، رائے کو، قیاس کو، اپنے بڑوں کے فیصلے کو استعمال نہ کرنا، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہوا کھیڑ دے گا، بے وقت ہو جاؤ گے، بے حیثیت ہو جاؤ گے. اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر اگر تم نے کوئی عمل کیا تمہارا وہ عمل باطل ہوگا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. صحابہ کرام نے اس طرح کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت حاصل کر لی. جنتی ہے کہ صحابہ نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے انفرادی طور پر کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی ہیں، طلحہ ابن عبید اللہ جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص، سعید ابن زید، کتنے صحابہ کے نام لیے. اور قرآن مجید نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پہلے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام ہوں یا بعد میں مسلمان ہونے والے ہوں، مہاجر ہوں یا انصار ہوں، سارے صحابہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر دی. تو صحابہ کرام نے جنت کیسے حاصل کی؟ اس قرآن کو تھام کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھام کے، آپ کی اطاعت کر کے. کوئی اور شخصیت نہیں تھی، کوئی اور راستہ نہیں تھا، کوئی اور مسلک نہیں تھا، کوئی اور مذہب نہیں تھا، کوئی امام نہیں تھا. صحابہ کرام سارے کے سارے محمدی تھے. کوئی مسلک نہیں تھا
کہ کسی صحابی نے اپنا کوئی مسلک بنایا ہو، اپنا کوئی مذہب بنایا، اللہ کے نبی سامنے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے کہا نا کسی نے، اس وقت جب یہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، اس وقت چونکہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے اور واضح تقسیم تھی، تو کسی نے آپ سے پوچھا عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ عثمانی ہیں یا علوی ہیں؟ آپ کس گروہ میں ہیں، عثمانی ہیں یا علوی ہیں؟ پہلی مرتبہ صحابی رسول کے سامنے یہ نام آیا، انہوں نے کہا کہ نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں، بل علی ملت محمد، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہوں، وہ ملت جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی اور آپ تک آئی۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا کہ ہم آپ کو وحی کے ذریعے یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ ابراہیمی ملت آئی، محمدی ملت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ملت قیامت تک رہے گی۔ کوئی نبی نہیں آنا، کسی امام نے نہیں آنا، کوئی مرشد نہیں آئے گا، کوئی پیر فقیر نہیں آئے گا، رہنمائی کے لیے اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ اور آپ کی حدیث۔ یہ دعوت اہل حدیث ہے، یہ دعوت اہل حدیث ہے کہ اس دعوت پر آ جاؤ، اس نظریے پر آ جاؤ، اس منہج پر آ جاؤ، کیونکہ جب بھی کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تیسری چیز کو لائے گا وہیں اختلاف پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تیسری جس ہستی کو بھی لائے گا وہیں اختلاف پڑے گا۔ اور دیکھیں قرآن مجید کا مقام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہیں اختلاف کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں جب تیسری اطاعت کا حکم آیا جو کہ مشروط ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کا بھی ذکر کیا اور اختلاف کے حل کا طریقہ بھی بتایا، اور وہ قرآن مجید کی ایک ہی آیت ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 59 یہ واحد آیت ہے جہاں پر تیسری اطاعت کا حکم ہے لیکن مشروط ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، غیر مشروط، مستقل، یہ نہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا میں نہیں مانتا، کافر ہو جائیں گے۔ اللہ کی اطاعت مستقل ہے اور غیر مشروط ہے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنی۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے اور مستقل ہے کہ ہمیشہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے بغیر کسی شرط کے کہ آپ کہیں کہ جی میرا دل نہیں مانتا، میں یہ کام اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کروں گا۔ مستقل اطاعتیں غیر مشروط۔ اور جب تیسری اطاعت کا ذکر آیا وہاں سے اللہ نے لفظ اطیعوا ہٹا لیا، فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ہاں جو تم میں سے صاحب امر ہوں ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ اولو الامر اس سے مراد حکمران ہے، یا بعض لوگوں نے علماء اور اماموں کو بھی لیا ہے، چلے جی علماء کو بھی لے لیں، اماموں کو بھی لے لیں، حکمرانوں کو بھی لے لیں، لیکن یہ اطاعت مشروط اطاعت ہے اور غیر مستقل ہے، غیر مستقل اطاعت ہے، ہمیشہ اطاعت ان کی نہیں کرنی، اور مشروط ہے۔ اور مشروط کس چیز سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انما الطاعۃ فی المعروف، اولو الامر کی اطاعت معروف طریقوں کے اندر ہوگی، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلائیں گے، مانیں گے۔ جہاں وہ اللہ کی مخالفت کریں گے، جہاں وہ رسول اللہ کی مخالفت کریں گے، ان کی کوئی اطاعت نہیں کرنی۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اب تیسری اطاعت تھی، جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تھی کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کی اطاعت میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، جہاں تیسرے شخص کی اطاعت ہوگی وہاں اختلاف ہوگا، اس لیے کہ یہ بشر ہے، اس لیے کہ یہ انسان ہے، یہ خطا کار ہے، اس کو کبھی غصہ آئے گا، کبھی اس کا مزاج بڑا گرم ہوگا، یہ تم سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس کے اندر 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اور جہاں اس شخص کی اطاعت کا حکم گیا جو خطا کا پتلا ہے، تب اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اب ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو، اس لیے کہ اب تیسری اطاعت آ گئی ہے۔ اب اگر اختلاف ہو جائے تو چونکہ تیسری کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، اس صاحب امر کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، اس امام کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، اس حکمران کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آ جاؤ دوبارہ
فردوہ الی اللہ والرسول، آ جاؤ دوبارہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو مستقل اطاعتیں ہیں، غیر مشروط اطاعتیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ ہے دعوت اہل حدیث۔ ہماری دعوت کوئی نئی دعوت نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جس نہج پر صحابہ نے چل کے جنت حاصل کی، آپ بھی اس نہج پر آ جاؤ، اس طریقے پر آ جاؤ، اس میں نئی بات کون سی ہے؟ ہاں جب میں یہ کہوں کہ آ جاؤ فلاں امام کے پاس، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے امام سے ہمارا امام بہتر ہے، ہم آپ کے امام کی بات کیوں مانیں؟ جب میں امام کی بات کر ہی نہیں رہا، کسی امام کو پیش کر ہی نہیں رہا، کسی مجتہد کا قول پیش ہی نہیں کر رہا، تو پھر میری دعوت پر یہ اعتراض کرنا کہ یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، یہ نئے لوگ ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ آپ کی سبکی کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے، کسی امام کی طرف نہیں۔ اور آپ کی دعوت میں مرکزی نقطہ ہوتا ہے آج جو فلاں امام کی طرف، فلاں امام کی طرف۔ مولانا طارق مسعود صاحب، مشہور سوشل میڈیا کے لطیفے سنانے والے، جو اب یہ تازہ کلپ ہے ان کا، آپ نے شاید سنا ہو، وہ کہہ رہے ہیں، بچے ویسے تو بڑے چیلنج دیتے رہتے ہیں، کہہ رہے ہیں جی یہ ہم سے امام ابو حنیفہ چھڑا کر ہمیں نبی پر لانا چاہ رہے ہیں۔ بالکل تازہ کلپ موجود ہے، آپ سن لیں۔ ابو حنیفہ چھڑا کر اللہ کے نبی پر لانا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ فوراً ان کو خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، پھر جھیپ مٹانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات نہیں، اپنی رائے پر لانا چاہ رہے ہیں۔ پہلے کہا وہ صحیح کہا کہ ہم سے ابو حنیفہ چھڑا کر اللہ کے نبی پر لانا چاہتے ہیں۔ ہماری دعوت یہی ہے، صرف ایک امام نہیں، ہم کہتے ہیں چاروں چھوڑ دو، چاروں کیا ساروں کو چھوڑ دو، جتنے بھی امام ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں کسی امام کی اتباع کا حکم دیا گیا ہو، امام کی تقلید کا حکم دیا گیا ہو۔ ہم تو کہتے ہیں سب کو چھوڑ دو، اس لیے کہ جب صحابہ کرام موجود تھے اس وقت دین مکمل ہو چکا تھا، اور اس دین پر عمل کر کے وہ اللہ کی جنت حاصل کر چکے تھے، تو کیا اس دین پر عمل کر کے ہمیں جنت نہیں مل سکتی؟ صحابہ میں کس نے کسی امام کی پیروی کی؟ صحابہ نے امام تو چھوڑے، ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ وہ تو اپنی نسبت جو خلفائے راشدین ہیں ان کی طرف کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، امام تو دور کی بات رہی۔ تو مفتی طارق صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہم سے ابو حنیفہ چھڑا کر، یعنی امام ابو حنیفہ چھڑا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا چاہ رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم عزت سے احترام کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہوئے۔ امام ابو حنیفہ، مفتی صاحب چیلنج ہے آپ کو، آپ بھی بڑے چیلنج کرتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ کی ایک بات، صرف ایک بات، کہ انہوں نے کبھی یہ فرمایا ہو کہ دین کا صحیح علم میرے پاس ہے، آؤ میرے پیچھے لگو، ایک بات امام صاحب کی چیلنج ہے آپ۔ کبھی امام صاحب نے کہا ہو کہ دین میں سمجھاؤں، جیسے مفتی صاحب اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے گا تو اللہ کی قسم وہ یہ مان لے گا کہ جتنا گہرائی سے امام صاحب نے دین کو سمجھا ہے کسی اور نے نہیں سمجھا۔ امام صاحب کی بات ہمیں بتا دیں کہ امام صاحب نے خود یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے جیسے دین سمجھا کوئی نہیں سمجھ سکا، دین اصل میں ہی سمجھا۔ اس زمانے میں تو دین مکمل تھا لیکن حدیثیں مدون نہیں تھی، حدیثیں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاہ ستہ کی شکل میں، کتب حدیث کی شکل میں حدیثیں ہم تک مدون کر کے پہنچا دی۔ ورنہ جتنے بھی امام ہیں، چاروں امام ہیں نا، چار امام کہتے ہیں، چار امام چاروں برحق، جبکہ خود اس جملے کے منکر ہیں۔ صرف ایک کو برحق مانتے ہیں، تین کی نہیں مانتے۔ ہمیں کہتے ہیں ہم اماموں کے منکر ہیں، ہم اماموں کے منکر نہیں ہیں، آپ اماموں کے منکر ہیں۔ ایک امام کو مانا ہوا، صرف ایک کو، امام ابو حنیفہ۔ آپ امام شافعی کو کیوں نہیں مانتے؟ کبھی ان کے طریقے پر بھی نماز پڑھو نا، وہ برحق ہے تو ان کے طریقے پر نماز پڑھو۔ امام مالک برحق ہے، چار امام ہیں نا، چاروں برحق ہے، کبھی ان کے طریقے پر نماز پڑھو۔ امام شافعی کے طریقے پر نماز پڑھو، احمد بن حنبل کے طریقے پر نہیں۔ تینوں اماموں کو چھوڑ رکھا ہے، صرف ایک ہی امام کی اتباع کر رہے ہیں، اور ایک امام کے ماننے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اماموں کے منکر ہیں۔ آپ بھی تو تین کے منکر ہیں، تین کی بات نہیں مان رہے۔ نہیں جی، وہ اس طرح نہیں مانتے نا جس طرح ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کر لیا تو اب ان کی بات نہیں مانتے، ان کو مانتے ہیں ہم لیکن ان کی بات کو نہیں مانتے۔
یہی جواب ہمارا ہے. جس طرح آپ 3 اماموں کو مانتے ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتے، اور آپ حق پر ہیں اور آپ چاروں اماموں کو برحق کہہ رہے ہیں، ہم چاروں کی بات اس طرح نہیں مانتے جس طرح آپ 3 کی بات نہیں مانتے. تو ضروری نہیں ہے کسی کی تقلید، اتباع ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کی. یہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا. اب کیا ہے جی، وہ سبکی مٹانے کے لیے جب ہماری یہ دعوت کھلتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لوگ سنتے ہیں تو پھر ایک پھپتی کس دیتے ہیں جی انگریزوں کی پیداوار ہے، انگریزوں کی پیداوار ہے. یعنی ہم لوگ انگریزوں کی پیداوار ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. کسی انگریز کو بتا دیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہا. انگریز کو قرآن و حدیث سے کیا سروکار؟ انگریز کو قرآن و حدیث سے کیا سروکار؟ اور یہ جملہ آپ نے اپنی سبکی مٹانے کے لیے ایجاد کیا ہو جی انگریز کی پیداوار ہے. یہ جملہ ہم اگر آپ پر کہیں تو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ بر صغیر سے آگے آپ ہے ہی نہیں. انگریز کی آمد سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی نہیں تھا. یہ بر صغیر کے اندر ہے. اس سے پہلے، انگریز کی آمد سے پہلے 200 سال پہلے دنیا کی کسی کتاب میں کسی عالم کے نام کے آگے دیوبندی یا بریلوی دکھا دیں آپ. یہ تو ہم آپ پر کہیں تو جچتا بھی ہے، اس لیے کہ آپ کی تاریخ ہے ہی بر صغیر کی، اس سے باہر نہیں ہے. جبکہ ہماری تاریخ جس دن ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا تھا اس وقت سے اہل حدیث ہے، وہاں سے ہماری تاریخ شروع ہو جاتی. اور آج بھی الحمدللہ موجود ہے دنیا کے چپے چپے میں، خطے خطے میں. ہماری دعوت شخصیات کی دعوت نہیں ہے، شہروں کی طرف بلانے کی دعوت نہیں ہے، مسلکوں کی طرف بلانے کی دعوت نہیں ہے، تفرقہ بازی کی دعوت نہیں ہے. ہم اس تفرقہ بازی کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. درمیان میں جو بھی شخصیات ہیں سب کو سائڈ پہ کر دو، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑنے کا حکم ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے. باقی رہا رائے قیاس، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی رائے پر، حالانکہ تاریخ میں اصحاب الرائے، اہل الرائے آپ لوگ ہیں. اہل حدیث اہل الرائے نہیں ہے، اہل حدیث قیاس کے پجاری نہیں ہے. اہل حدیث اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرتے. ہم اہل الرائے نہیں. ہماری دعوت تو بڑی صاف ستھری دعوت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ. اور جتنا بھی درمیان میں گیپ ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے کتابیں ہمارے درمیان پہنچا دی ہیں. وہ کتابیں صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، ان کتابوں کو پڑھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں. آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو جس طرح صحابہ نے دیکھا ہم تک پہنچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفرقہ بازی سے بچائے، فرقہ واریت سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا اور اپنے رسول کا سچا متبع بنائے. اس لیے کہ کلمہ ہی یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ قیامت کے دن بلکہ پہلے قبر میں بھی نہیں پوچھے گا کس امام کے مقلد ہو. یہ جو جھنڈورا پھر رہے نا، قبر کے اندر بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ کس کے متبع بن کے آئے، کس کے مقلد بن کے آئے، کس کی تقلید کر کے آئے. قبر کے اندر بھی سوال ہوگا، رب کون ہے تمہارا، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. بس یہ قبر کے جو 3 سوال ہیں، اس کے مطابق زندگی میں آج ان کا حل تلاش کرو. دین کون سا ہے ہمارے پاس نبی کا طریقہ ہے کہ نہیں، ہمارے پاس اللہ کا راستہ ہے کہ نہیں. یہی 3 سوال جو قبر میں ہونے ہیں. نہ قبر میں پوچھا جائے گا کس کے مقلد تھے، نہ میدان معاشر میں پوچھا جائے گا کس کی تقلید کر کے آئے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا اور اپنے رسول کا سچا متبع بنائے، محبت کرنے والا بنائے، اتباع کرنے والا بچائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس اتباع کے، اس محبت کے صدقے ہمیں حوض کوثر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے.